السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد شاہنواز قاسمی، آپ دیکھ رہے ہیں الحبیب دواخانہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کی جانکاری دینے جا رہا ہوں جس کی آپ کو ہر لمحہ ہر وقت ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہے چٹنی امساک۔ چٹنی امساک کے کمالات کیا ہیں اور کن لوگوں کو یہ نقصان دیتی ہے، کن لوگوں کو یہ فائدہ دیتی ہے، کس عمر میں یہ کھانی چاہیے، وہ ساری چیزیں آپ کو میں بتلاؤں گا۔ یعنی یہ چٹنی امساک شگر پتن کو دور کرتی ہے، سمبھوگ کے اندر آئی کمزوری کو ختم کرتی ہے، اور پینس کے اندر طاقت اور جوش اور توانائی پیدا کرتی ہے۔ یعنی سیکس کرتے وقت جوش اور ٹائمنگ کو بڑھاتی ہے، ویریے کو گاڑھا کرتی ہے، اسی طرح سے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ یہ بہت ہی زبردست اور اصل چیز آپ کو دے رہا ہوں۔ یعنی یہ ہمارے دواخانے کے لوگ اس کا فوٹو لاتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، ٹائمنگ کو مضبوط کرے گی اور اسی طرح سے خود اعتمادی آپ کے اندر پیدا کرے گی، جوش اور تناؤ پیدا کرے گی، چپچپے پانی کو بند کرے گی، بے اولاد جوڑوں کے لیے خواہش بنے گی۔ یعنی جن حضرات کے آج تک کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی ان کی گھر والی کہتی ہے کہ اپنا علاج کرا لیں، تو وہ چٹنی امساک کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلدی ان کو خوشی حاصل ہوگی۔ یعنی جو بے اولاد جوڑے مایوس ہو گئے ہیں، ان کی مایوسی کو دور کر کے یہ ایک خواہش پیدا کرتی ہے، امنگ پیدا کرتی ہے۔ یہ چٹنی امساک حقیقت میں بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ کن لوگوں کو کھانی چاہیے، کن لوگوں کو نہیں کھانی چاہیے، البتہ یاد رکھیں جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، یعنی ڈپریشن کے مریض ہیں، گھبراہٹ جن کو ہوتی ہے، یعنی بلغمی مزاج والوں کو یہ نہیں لینی چاہیے۔ بلغمی مزاج والے اس چٹنی امساک کو بالکل نہ لیں۔ اگر لیں تو وہ پہلے کسی ماہر حکیم سے مشورہ ضرور کر لیں۔ اسی طرح جو شوگر پیشنٹ ہیں، ایسے لوگ بھی کسی ماہر حکیم سے پہلے مشورہ کرنے کے بعد اس کا استعمال کریں۔ اور ہاں، ایک چیز یاد رکھنا، کنوارے لڑکے اس کی طرف بھی نہ جائیں۔ آج کل دوستوں اس چٹنی کو کنوارے لڑکے زیادہ کھا رہے ہیں، اور کھانے کے بعد معلوم ہے کیا کرتے ہیں وہ لوگ حقیقت میں وہ پھر زنا کاری کرتے ہیں، حرام کاری کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے اندر جوش اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر زنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، میں آپ کو بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ ایسے کام سے بچیے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان زنا کا کیا ہے کہ اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ یعنی اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ جو اس طرف لگ جاتے ہیں ان کی عمر کمزور ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا دوستو، کاروبار میں ترقی حاصل کرنے کے لیے آپ کو زنا کو چھوڑنا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ کو راضی کریے اور حرام کاری سے بچیے۔ اگر آپ حرام کاری کی طرف لگ گئے تو دوستو یاد رکھو، آپ نہ دنیا میں کامیاب ہو نہ آخرت میں۔ تو ایسے بچوں کو اس چٹنی امساک سے دور رکھیں۔ لہٰذا میں ہر والدین کو کہتا ہوں کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر نظر پینی کریں۔ یعنی اس کو یہ دیکھیں کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اور اس وقت کیا کہاں ہے۔ یہ ساری چیزیں ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے دوستو، اپنے بچوں کی نظر رکھنے پر۔ لہٰذا اگر ہمارے بچے اس چٹنی امساک کا استعمال کر رہے ہیں تو بالکل ہرگز ان کو اس طرف نہ جانے دیں۔ یہ ہوتی ہے بیوی سے ملتے ہوئے، جب وہ سیکس کرنے کی طرف چلتے ہیں تو دل دھڑ دھڑ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس شخص کو یہ بیماری ہوتی ہے تو وہ یاد رکھیں، وہ کسی ماہر حکیم سے پہلے مشورہ کر لیں اور علاج کرا لیں۔ اگر ماہر حکیم کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو ہم سے کامنٹ میں رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کی رہنمائی کی جائے گی۔ یعنی ایسے لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں،
ایسے لوگ گھبراہٹ بے کے شکار ہیں، تو ایسے لوگ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے پہلے ہم سے رابطہ کر لیں یا پھر کسی ماہر حکیم کے پاس جا کر مشورہ کر لیں۔ ایسی چیزیں مستقل ایسی چیزوں سے بچیں۔ البتہ میں آپ کو بتلایا ہوں کہ چپچپا پانی جن کو جاتا ہے، لنگ کے اندر یعنی پینس کے اندر کمزوری ہو گئی ہے، خود اعتمادی اس کے اندر نہیں ہے، وہ کمزور ہو گیا ہے، ہر طرح سے کمزور ہو گیا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی لڑتی ہے، اسی طرح سے وہ کچھ کام کرنے کی سوچتا ہے تو ہر وقت شکار رہتا ہے ڈپریشن کا، تو ایسے دوستوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہم سے رابطہ کریں، کامنٹ کریں۔ ہاں البتہ اگر کسی شخص کے اندر یہ زیادہ کمزوری ہے تو اس کو کھانا چاہتے ہیں تو وہ آدھا چمچ سے لے کر 1 چمچ تک استعمال کریں، صبح ناشتے کے بعد اور رات کو سوتے وقت اس کا استعمال کریں۔ البتہ اس چٹنی امساک کو کھاتے وقت آپ گرم مسالے اور ترش چیزیں، تیز مرچیں ان کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح سے فاسٹ فوڈ کا استعمال نہ کریں۔ اگر آپ فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں تو ان سے بچیں۔ چاول، گوبھی، اڑد کی دال کا بھی استعمال نہ کریں۔ اگر آپ ان کا استعمال کرتے وقت آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہمیشہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ اب آپ اس کا استعمال کرتے وقت دودھ کا استعمال کریں اور شام کو کھانا کم کھائیں۔ لہٰذا اگر آپ کو کھانے کی بھی تمنا ہے تو اتنا کھائیں، اگر آپ کو 3 روٹی کی ضرورت ہے تو 1.5 روٹی کھائیں تاکہ جلدی ہضم ہو جائے، اور خوب چبا کر کھائیں۔ البتہ اگر آپ کو یہ ساری پریشانیاں موجود ہیں تو آپ اس کا استعمال بلا جھجک کر لیں، کوئی دقت نہیں۔ آپ کو یہ کوئی بھی نقصان دیتی ہے تو آپ ہم سے کامنٹ میں رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو اور کوئی دقت یا پریشانی ہے تو بھی ہم سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کو اسی طرح کی فری جانکاری کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا الحبیب دواخانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آنے پر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، تاکہ ایسے لوگوں کے پاس شیئر کریں جو اس بیماری میں ملوث ہیں۔ اس پر آپ ایسے لوگوں کے پاس میری ویڈیو کو شیئر کریں گے تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھے گا، آپ کو ہمیشہ دعا دے گا۔ دوستو ایسے لوگوں کے پاس شیئر کریں اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کلی عطا فرما دے اور آپ کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔